السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ لوگ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جو بہنیں جڑی ہیں، کیا آپ نے فکر کی ہے دوسری بہنوں کو انوائٹ کرنے کی؟ چلیں، جو موجود ہیں ان سے کچھ سوالات ہیں میرے۔ پہلے تو مجھے یہی بتائیے کہ کیا آپ سب نے فکر کی ہے لوگوں کو اس طرف لانے کی؟ چیٹ باکس میں جواب دیجیے۔ دیکھیں، بہت غلط بات ہے یہ، صرف ایک جواب آیا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ جی، ماشاء اللہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مومن کی پہچان ہے، وہ خوشی اور فائدہ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ جو اچھائی ہو، جو بھلائی ہو، صرف مجھے ہی مل جائے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ وہ شیئر کرتا ہے، خوشیاں بانٹتا ہے، فائدہ لوگوں کو پہنچاتا ہے، لوگوں میں نفع جو ہے وہ شیئر کرتا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو حلقات ہو رہے ہیں ہمارے یک کے بعد دیگر، اس سے کیا آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس کی؟ کوئی فائدہ آپ کو نظر آیا؟ چیٹ باکس میں لکھیں۔ چلیں پھر، میرا کوشچن ہے آپ سے لاسٹ ویک کے بارے میں کہ ہم نے لاسٹ ویک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت سیکھی تھی؟ لکھیں چیٹ باکس میں۔ کسی کو بھی نہیں یاد ہے؟ کیا ہماری معلومات صرف ایک دن کے ٹیسٹ کے لیے بس اکٹھے ہو رہی ہے؟ مسکرانا، ماشاء اللہ۔ اور کس کو یاد ہے؟ ایمان سیکھیں اور سکھائیں، ہم نے ایک سنت کے بارے میں بات کی تھی۔ جی، مسکرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم نے سیکھی تھی، ماشاء اللہ۔ اچھا، غصے کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ کون سا والا غصہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے؟ لکھیں۔ اس کا مطلب آپ کی تیاری صرف ٹیسٹ تک محدود ہے۔ غصہ جو دیر سے آئے اور جلدی جائے، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا تھا کہ الفاظوں کے دانت تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی کاٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ انسان کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے نا؟ الفاظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن ایسا کاٹتے ہیں کہ ان کے نشان پھر کبھی نہیں جاتے۔ بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے حلقے میں سیکھی تھیں، امید ہے آپ نے اس کو اپنی ریئل لائف میں جو ہے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا، بہت سی چیزوں کو سمجھا ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیں ہم، تو اس دنیا میں جو بہت سارے دکھ ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ہر طرف لوگ کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں کہ جن کا علاج بھی ممکن نہیں ہے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے ان کا علاج۔ مگر اکثر پریشانیاں جو اس معاشرے کے اندر لوگوں کو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں کہ انسان ہی انسان کو جینے نہیں دے رہا، گویا انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ کسی وحشی درندے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج انسان کو یہاں انسان ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ایسی تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں حرام کیے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں اور خود سے جو ہے وہ خود کو جواب دیں کہ میری زندگی، میری ذات تو کہیں کسی کے لیے ٹینشن یا دکھ یا پریشانی کا باعث نہیں، میں تو کہیں کسی کو ستانے کا سبب نہیں بن رہی۔ اگر اللہ نے مجھے کسی پریشانی یا غم سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لیے درد سر بن جاؤں۔
اور اگر میں خود بھی کسی کے غم کا شکار ہوں تب تو مجھے اور بھی زیادہ احساس ہونا چاہیے کہ میں آگے کم از کم کسی اور کو جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچاؤں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ جس کو خود غم ہوگا نا تو وہ یہ حق سمجھتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو ستا سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی تو دکھی ہوں۔ حالانکہ اگر وہ سوچے تو ہو سکتا ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دے۔ دوسروں کو آپ غم نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے غم سے آپ کو نجات عطا فرما دے۔ لہٰذا اپنی ذات کو اگر کسی کے لیے نفع مند نہیں بنا سکتے تو کم از کم تکلیف کا سبب بھی نہ بنے کسی کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تحفظ دین اور خواتین۔ دین کا تحفظ، دین کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دین کا تحفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احکامات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہیں، ان کا تحفظ گویا کہ دین کا تحفظ۔ اور یہ دین اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ ہے کہ توحید کا بول بالا ہو۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 48 میں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر، اسکرین شیئر کریے۔ اللہ نہیں بخشے گا، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں بخشے گا۔ کس کو نہیں بخشے گا؟ وہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ تو ایسی کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا؟ کس کو نہیں بخشے گا؟ کس سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے؟ کس کے لیے اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہے؟ فرمایا کہ این یشرکا بھی، کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، شریک ٹھہرایا جائے اس کا کسی کو، اور اس کے علاوہ بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے، انسان اس بات کو بالکل سیریس لے کہ شرک کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا اس کو، وہ ذات نہیں بخشے گی اس کو جس نے کہا کہ میرے پاس پہاڑوں کے بقدر اور آسمان تک بھی اگر تمہارے گناہ آ جائیں تب بھی میں ان کو بخش دوں گا، لیکن تب کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تب بخش دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا قبیح اور بڑا گناہ ہے۔ گناہوں میں جو سب سے ٹاپ پر گناہ ہے نا وہ ہے شرک، اور سارے ظلموں میں جو سب سے بڑا ظلم ہے نا وہ ہے شرک۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس بات کو جاننا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ یہ شرک ہوتا کیا ہے نا، یہ شرک ہے کیا؟ آپ مجھے بتانا چاہیں گے چیٹ باکس میں کہ شرک کیا چیز ہے؟ کوئی ریپلائی کرے گا اس کا؟ عام طور پر بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں صحیح سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ شرک ہے کیا۔ ہم نے سب نے یہ آیت پڑھی ہے، بارہا قرآن پاک میں یہ آیت گزرتی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ بارہا ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں شرک کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ہمیں توحید کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اپوزٹ ہی جو ہے وہ توحید ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ لیں تو ہمیں شرک کی سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ توحید کیا ہے؟ بظاہر ہم جانتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، لیکن توحید کی بھی 3 قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کو ایک ماننا، رب ماننا، مالک ہے، پالنے والا ہے، میری ذات کو قائم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی جو بھی افعال ہو رہے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی کام چل رہے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری جو توحید کی قسم ہے وہ ہے توحید الوہیت۔ تو الوہیت یہ جو 3rd نمبر ہے، توحید فی العبادت بھی کہتے ہیں اس کو۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے مشرکین کے بارے میں کہ
جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا تو کہتے ہیں کہ اللہ نے، اور جب طوفان میں ان کی کشتیاں ان کے جہاز پھنس جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ایک اکیلے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ حج بھی کرتے تھے مشرکین مکہ، وہ اللہ کے گھر کا طواف بھی کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک بھی کہتے تھے۔ تو کیا بات تھی، کس چیز کے خلاف اسلام آیا کہ یہ شرک ہے، یہ نہ کرو؟ دیکھیں، وہ مشرکین بھی اللہ کو مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن گڑبڑ کہاں پر تھی؟ پرابلم پھر کیا تھا؟ پرابلم یہ تھی کہ اللہ کے وجود کو ماننے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کو رب تو مان لیا مگر عبادت کے لائق یہ بھی ہے، اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ جو بھی نیک لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو، اور تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ توحید فی العبادت، لغت میں عبادت کا مطلب ہے الاطاعہ بالتذلل، کہ اطاعت تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر کے، حقیر سمجھ کے، نیچا کر کے کسی کی عبادت کرنا، اس کا حکم ماننا، یا محبت کے ساتھ کسی کے آگے جھک جانا، یہ کہلاتا ہے عبادت۔ اور عبادت کا اظہار ہم کرتے ہیں کہ سجدے، دعائیں، نمازیں، قربانیاں، منتیں، مرادیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تو تھے کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان سے غلطی کہاں پر ہوئی کہ وہ کہتے تھے اللہ بھی سنتا ہے اور یہ بھی سنتے ہیں، دعائیں ان کی کسی اور سے، سجدے ان کے کسی اور کے سامنے، یہیں پر سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو عبادت میں شرکتیں ہیں نا، یاد رکھیں دنیا میں کوئی مشرک ایسا نہیں ہے، آپ غیر مسلم سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی کسی کو مانتے ہیں کہ اوپر والا ہے کوئی نہ کوئی، اوپر والا ایک ہی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی نہیں ہے، وہ اوپر والا وہ بھی کسی کو کہتے ہیں۔ اور عمران بن حسین ایک صحابی ہے، جب اسلام لانے سے پہلے یہ مشرک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہنے لگے 7 کو مانتا ہوں، ان میں سے 6 چھوٹے ہیں اور ایک بڑا ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک کوئی بڑا ہے، تو بڑے کو تو وہ بھی بڑا مانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ شرک الوہیت، عبادت میں شرک کرتے ہیں، اطاعت میں شرک کرتے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے، کسی کی شان نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ جگہ جگہ پر قبریں بنائی ہوئی ہیں، ان کو پوجا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، باقاعدہ قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، ان کی طرف منہ کر کے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان سے مدد مانگنی چاہیے؟ پانی میں ڈوبنے والا ڈوب رہا ہوتا ہے تو کیا وہ مدد نہیں مانگتا؟ گلاس میں پانی بھی پھر کیوں مانگتے؟ اور جاہلیت کی طرح طرح کی مثالیں۔ اور خطرناک بات تو یہ ہے کہ لوگ شرک پر بولنے سے گھبراتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ آج اللہ کی مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو اصل مرض ہے نا، وہ جو شرک معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جا رہی، ہماری کوشش ہی نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے شرک کو مٹائیں۔ آج ہم شرک پر بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہیں کہیں ہمارے فلان سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہماری رشتہ داری نہ خراب ہو جائے، کہیں لوگ ہماری طرف سے کٹ نہ جائیں، لہٰذا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں کسی کو پکارتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں تو ان سے بھی وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مشرک تمام طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ تو ہم غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ سے میرا یہ کام کروا دیجئے، اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہمارا یہ کام کرا دیجئے۔ 70 صحابہ ایک غزوے ایک جو ہے اس میں ایک مہم کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے، اور جب ان کو لے جا کر شہید کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے حال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجیے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور بخاری میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی آپ صلی کے زمانے کے بعد، تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر دعا کے لیے گئے کہ اے اللہ جب آپ کے نبی موجود تھے تو ہم ان کے ذریعے سے دعا مانگتے تھے، اللہ کے نبی دعا کر دیتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی، اب اللہ کے نبی موجود نہیں ہے تو ہم اب ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو
حضرت عمر نے جا کر کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیں، ہے نا؟ تو یہ جو وسیلے وسیلے بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا ناپسند کیا کہ تو مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کہو جو اللہ چاہے، ماشاء اللہ، صرف یہی کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی، تو یہ بھی کہا تھا کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے کرو، اور جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کوئی ڈوب رہا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے تو اس کے لیے ہم پکارتے ہیں فلاں فلاں فلاں، یا غوث مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلاں مدد، یا شیخ کیا کہتے ہیں عبد القادر جیلانی مدد؟ ہم تو کن کن سے مدد مانگتے ہیں؟ اور نماز میں ہم کیا کہتے پھر رہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دن بھر میں کتنے مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے ہیں، نماز کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب رہ گیا ہماری زندگی میں کہ ہم نماز میں تو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور زندگی میں، عملی زندگی میں ہم یا علی مدد، یا محمد مدد؟ تو کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ ہاں، جو زندہ ہیں ان سے آپ ضرور اپنے لیے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے زندہ سے ہم پانی مانگ لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا اللہ کے یہاں مددگار؟ تو مدد تو مانگ سکتے ہیں زندوں سے، ایسا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کو پکارا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں توحید سکھائی، یہ نہیں کہا کہ مجھے پکار لینا، کوئی بات ایسی نہیں جو ہماری بھلائی کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتلائی ہو۔ ہاں، یہ ضرور فرمایا کہ لوگوں درود شریف پڑھنا، اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیے، درود اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ درود پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہم شرک کی قباحت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنے معبود بنا لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اگر کہیں پر قبر بھی نکل آئے نا، پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی قبر ہے، وہاں کوئی دفن بھی تھا یا نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، کوئی قبر نکل جائے تو لوگ اس کو پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے امت کا، قبروں کو پوجنے والی بن گئی ہے امت، اور ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی قبر مل جائے کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں، اور بس وہاں پر بیٹھ کر لوگ آئیں دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے برت کے لیے دعا بھی بتائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم۔ تو آپ دیکھیں، شرک سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، لہٰذا ہمارے لیے کیسا مرحلہ آ گیا ہے کہ آج ہم شرک کے اندر اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا سے جانے سے پہلے جو ہے اس شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور بہت ساری تفصیل ہے شرک کے بارے میں، ابھی ہمارے پاس اور بھی موضوع ہیں بات کرنے کے لیے، ہم دوسرے موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ سارے موضوع آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ توحید کو واضح کر رہی ہے اور شرک کی قباحت بیان کر رہی ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت سے توحید ٹپک رہی ہے، بس ہمیں ضرورت ہے اس میں غور کرنے کی۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقو، اتقو کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کی سمجھ ہمیں کیا ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں تقوی کے بارے میں؟ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی ڈرنے والی چیز ہے؟ اللہ نہ کرے۔ تقوی یہ بنا ہے وقع یقی سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اور انسان بچتا کس چیز سے ہے؟ جس سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ڈینجرس ہے، جو اتنی خوفناک ہے کہ کہیں اس میں پھنس نہ جاؤں، تو انسان اس سے بچتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بجلی کا تار ہے اور وہ ننگا ہو تو آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوتے ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے، حالانکہ وہ تار کوئی ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے،
مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں ہلاکت ہے۔ تو یہ جو بچنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں نا، خطرات سے بچنے کے لیے، ہلاکت سے بچنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں، وہی تقویٰ کہلاتی ہے۔ اور تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ میں نے ایک احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میں بچ کے رہوں ہر ایسے کام سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے منہ پھیر لیں۔ دیکھیے، یہ میں آپ کو بہت سمپل سمپل باتیں بتلا رہی ہوں کہ جو ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے تقویٰ کیا ہے۔ اور یہ خوف ساری زندگی ساتھ رہنا چاہیے انسان کے۔ اور دوسرے کوئی کام، تقوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی کام ایسا سرزد ہونے سے نہ رہ جائے جس میں اللہ کی رضا ہے، کوئی کام ایسا ہو نہ جائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور کوئی کام ایسا رہ نہ جائے جس میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری، وہی انسان آپ سمجھ لیں کہ متقی ہے۔ ہر لمحہ اس کی کیا خواہش ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا کرنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی نیکی کا کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور میں اس کو کر نہ پاؤں۔ تو تقویٰ ان دو ہی باتوں سے مل کر بنتا ہے، اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا خیال ہر وقت انسان کو کھٹکے۔ اس بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت تقویٰ نہیں ہوگا جب آپ بوڑھے ہو جائیں یا جب کوئی مسئلہ ہو تب آپ تقویٰ اختیار کر لیں، کوئی پریشانی آ جائے تو کچھ دن کے لیے متقی بن جائیں، نہیں، بلکہ تقویٰ اس وقت اختیار کرنا ہے جب آپ نارمل ہوں۔ یہ نہیں کہ پریشانی آئی اور متقی بن گئے اور بعد میں تقویٰ بھی کوئی کپڑے ہیں اتار کے پھینک دیے، نہیں۔ دیکھیں، زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر اوکیزن پہ آپ، عید ہو، شادی ہو، مرگ ہو، نفع ہو، نقصان ہو، کامیابی مل جائے، ناکامی مل جائے، فیل ہو جائیں، پاس ہو جائیں، خوشی آئے، غم آئے، گھر کے اندر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، دن ہو، رات ہو، جو بھی حالات ہوں، آپ آن لائن ہو، آف لائن ہو، ہر وقت میں جس بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ مجھے اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے ہیں، ان سے بچنا ہے، اور مجھے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اور ہر وقت یہ خوف ہو کہ ہائے مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کہیں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، ہر وقت یہ شوق ہو کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے میں بس وہ کام کر لوں، یہ تڑپ ہو جس کے اندر، تو آپ سمجھ لیں کہ بس وہی شخص جو ہے وہ متقی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ متقی کبھی غلطیاں نہیں کر سکتا، یا اس سے کبھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، کبھی کوئی گناہ جو ہے وہ متقی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ گناہ متقی سے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سیو رہتا ہے یا اس سے کبھی کوئی نیکی کا موقع جاتا ہی نہیں ہے، نہیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ساری زندگی اپنے آپ کو بچا بچا کر چلتا رہے، تو وہ شخص متقی ہے۔ تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت کے اندر؟ اتقوا اللہ، یہ نہیں کہا جا رہا اتقوا الناس، اتقوا الاشیاء، اتقوا المخلوق، لوگوں سے ڈرو، فلاں سے ڈرو، فلاں سے ڈرو۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی شرک کی بات آ رہی، کیا کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر شرک۔ تو لوگ جس چیز سے خوش ہوں وہ کر لیا کرو، لوگ جس چیز سے ناراض ہوں اس سے ڈرا کرو، یہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم نے کیا بنایا؟ اتقوا الناس، لوگوں سے ڈرو۔ ہم تو یہی والی زندگی گزار رہے ہیں نا، اتقوا الناس والی، کہ جس چیز سے لوگ خفا ہوتے ہیں اس چیز کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر معاشرے کے اندر، اگر ہم اپنی نظر دوڑائیں تو ہم وہی کام کرتے ہیں جس پر لوگ خوش ہوں گے، وہی کر کر کے دکھانا ہے۔ بعض دفعہ تو لوگ خرچ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگوں کی خوشی ہمیں کتنی عزیز ہے، اللہ! کاش اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہمیں عزیز ہوتی۔ لوگوں کا اتنا ڈر ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لوگ خوش ہو جائیں، ان کو نہیں کہ میں نے ناراض کرنا، لوگوں کو نہیں میں نے ناراض کرنا، اللہ کی ناراضگی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہی ہماری زندگی کا معیار ہے؟ تو ہم نے تو تقوی لوگوں کا اختیار کیا ہوا ہے، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، جنہیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کی خوشی میں ناراض، آپ کی دکھ میں جو خوش ہوتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟
ہماری ساری زندگی لوگوں سے تقوی کرتے ہوئے گزر رہی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے ساتھ شرک ہے نا۔ لہٰذا اگر ہمیں تقوی کی تعریف صحیح سمجھ میں آ جائے تو آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد لوگوں کی ناراضگی کا نہیں، پھر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر سب کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ ڈر جو ہمیں اللہ سے نہیں بلکہ اگر کوئی بھی دین کا کام، نیک کام ہم کر رہے ہیں اور کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو ہمارا وہ کام شرک ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، کوئی ڈراؤنی ہستی نہیں ہے۔ ڈر اس بات کا ہو کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے روٹھ نہ جائے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ جیسے وہ تار چھو لے نا، تو پتا ہے کہ اگر تار چھو لیا تو ہماری ہلاکت ہے۔ تو تقویٰ کے معنی یہی ہے کہ ہم جان جائیں کہ اللہ کا ڈر، یعنی آپ اپنی ہر ایکٹیویٹیز میں، پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں نا، جہاں پر روز روز نئے نئے چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، تو کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہاں پر میں کیا کرتی ہوں، اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر اتقوا الناس ہے یا اتقوا اللہ ہے۔ اس کی پہچان ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے کریں گے؟ ہم لوگوں میں جانے کے بعد یہ غور کریں کہ لوگوں کے بیچ ہماری کیا پرائیورٹی ہوتی ہے، وہاں پر میں کیا چیز دیکھ کر چلتی ہوں، جب میں لوگوں کے درمیان ہوتی ہوں تو میری سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا میرا رول یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کو میں نے نہیں ناراض کرنا ہے، ہوتے رہے لوگ ناراض، پھیر لیں مجھ سے منہ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں؟ یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر دن رات بس مجھے یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے تقوی والی زندگی، کہ انسان کو ہر لمحہ اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کی فکر ستائے، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی یہ ایسے نہیں کہ کوئی جو ہوائی مخلوق ہی متقی ہوتی ہے، ہم بھی متقی بن سکتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے اس کو پرائیورٹی یہ ہماری بن جائے۔ اور اسی کو سمجھیں کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں ہم نے اس کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ اپنا جو مین پوائنٹ ہے زندگی کا، وہ ہمیں اتقوا اللہ بنانا ہے، نہ کہ اتقوا الناس، اتقوا الاشیاء۔ اور پھر دیکھیں، اگر ہم متقی بن جاتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ بات آ جاتی ہے، اور اس ہفتے آپ نے اس بات پر محنت کرنی ہے، ہر اسٹیپ پر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ اسٹیپ جو میں لے رہی ہوں، اس میں اتقوا الناس میرے اندر آ رہا ہے یا اتقوا اللہ آ رہا ہے، میں کس چیز کو لے کر جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہوں۔ تو پھر دیکھیں، اگر ہمارے اندر اتقوا اللہ آ گیا تو پھر ساری خوشیاں ہمارے لیے ہیں، ساری خوشخبریاں ہمارے لیے۔ جنت بھی اعدت للمتقین، کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائی؟ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ قرآن میں ہدی للمتقین، کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے جنت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ جو ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور حق یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کی جائے، اور ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، خوشیاں غم، ہماری سانسیں، اولاد، صحت، ہر چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش بھی ہمیں سب سے زیادہ اسی ان کے رضامند کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کی ناراضگی سے ہمیں بچنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ایمان والوں سے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لباس تقوی بھی ارشاد فرما دیا قرآن کے اندر، کہ لباس تقوی پہن لیں آپ لوگ۔ لباس تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا، بنو آدم تحقیق کے نازل کیا ہم نے تم پر لباس۔ اللہ تعالیٰ لباس کو، ہمارے کپڑوں کو، ہمارے ڈریسز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرنا، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ نازل کرنا مطلب اتارنا، اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لباس جو ہے وہ آسمان سے اترنے والی چیزوں میں ہے، اس میں انسان کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی عمل دخل اس میں انسان کا نہیں ہے۔ لباس ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اتاری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ ہے۔ اور انسان کے پاس یہ شعور کہاں سے آیا کہ لباس پہننا ہے؟ یہ شعور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے اندر رکھ دیا، اس لیے فرمایا کہ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے۔ اب کیوں نازل کیا؟ کس مقصد کے لیے نازل کیا؟ یواری سوآتکم وریشا، دو مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لباس عطا فرمائے۔ نمبر 1،
युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे काबिल शर्म हिस्सों को छिपाता है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई कि लिबास की सूरत में तो ये सत्र पोशी है, इसका मकसद है, इसलिए अल्लाह ने इसको उतारा कि इंसान अपने आप को, अपने सत्र को ढांप सके। तो क्या मेरा और आपका लिबास मेरे काबिल शर्म हिस्सों को छिपाता भी है या नहीं? खास करके गर्मियों में हम अपने लिबासों का हाल देख लें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बरहना नहीं देखा। इस्लाम कहता है कि सत्र को छिपाया जाए। और सत्र क्या है? औरतों के लिए तो सारा जिस्म ही उनका सत्र है सिवाय चेहरे और हाथों के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर एक तलब भी रखी है खूबसूरती की। इंसान को खूबसूरत चीज़ पसंद आती है और लिबास में भी उसकी खूबसूरती है। तभी तो हम डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइन के लिबास पहनते हैं, क्योंकि लिबास ज़ीनत है, आराइश है और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खूबसूरती की तलब रखी है। तो अब हमें लिबास पहनना भी है और लिबास भी कैसा हो? तक़वे वाला लिबास क्या है? क्योंकि जब हमने कोशिश करनी है कि हमने मुत्तक़ी बनना है, इत्तक़ुल्लाह, तो हमारा लिबास भी तो तक़वे वाला होना चाहिए ना। लिहाज़ा औरतों से जब कहा जाता है कि अपनी ज़ीनत छिपाओ, तो वो ये समझती हैं कि लिबास तो ज़ीनत नहीं है। आम तौर पर हम लिबास को ज़ीनत नहीं समझते। तो मैंने तो ये कपड़े पहने हुए हैं, हमारा जवाब यही होता है। याद रखें, लिबास खुद एक ज़ीनत है, लिबास सेल्फ ज़ीनत है, इसलिए हमने इसको कवर करना होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो चादर लेते हैं, बुर्का उबाया लेते हैं तो कहा गया, "ऐ बनु आदम, हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा ज़ीनत का लिबास उतारा।" उसका मतलब यही है कि खूबसूरत लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं है। और आगे ये भी फरमा दिया, "व लिबासुत तक़वा ज़ालिका ख़ैर।" खूबसूरत लिबास आप पहन सकते हैं, ज़ीनत का आपको हक है, लेकिन लिबासे तक़वा वो बेहतरीन है। याद रखें, ज़ाहिरी लिबास तो पहन लेते हो, लेकिन लिबासे तक़वा को ना भूल जाना। वो बेहतर है, वो बेस्ट लिबास है। लेकिन लिबासे तक़वा कैसा लिबास है? इसकी तफ़सीर में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि लिबास तक़वा जो है वो इंसान का अमल स्वालिह और खौफ़ खुदा है। यानी लिबास जब आपने पहन लिया ना, तो एक तो जो ज़ाहिर में नज़र आता है और एक है दिल का लिबास, जो तक़वा है। तक़वा इंसान के दिल में होता है ना, जो लिबास तक़वा है ना, वो आपकी सोच है, वो आपका अंदर है। अंदर ही अंदर खौफ़ खुदा नहीं है, तो आप कपड़े पहनने लगे हैं, आपको खौफ़ खुदा नहीं है कि मैं कौन-सा लिबास पहन रही हूँ। आपने लिबासे तक़वा नहीं पहना, तो वो कपड़े ऐसे हैं जैसे ऐसे कपड़े आपने पहन लिए जिनमें हया नहीं है, इतने टाइट, इतने चुस्त हैं, इसमें पूरी सत्रपोशी नहीं है या उसमें तकब्बुर है, दिखावा है। ऐसा लिबास जिसमें शर्म ओ हया नहीं है, इतना ऐसा लिबास अगर आपने पहन लिया है, तो ये आपका लिबास लिबासे तक़वा नहीं है। जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने लिबास को नाज़िल किया, अगर वो मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमारा लिबास सही लिबास नहीं है। और याद रखें, इस्लामी लिबास की हिफ़ाज़त भी इस्लाम की हिफ़ाज़त है। ये हमारा बुर्का आज किन-किन कामों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए ऐसी लोगों पर, ऐसी लड़कियों पर जो गलत कामों के लिए बुर्के ओढ़कर निकलती हैं, कि ये हमारा लिबास है, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाज़िल किया है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने इसको उतारा है। हम इसको किसी अपनी ड्रेस को गलत काम के लिए नहीं दे सकते। अभी देखें, कोई किसी जेलर की, किसी पुलिस वाले की ड्रेस पहन ले तो उस पर केस हो जाएगा और हमारे लिबास कोई इसका कुछ भी करता फिरे, हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं। और देखें, बाज़ दफ़ा इंसान कोई लिबास पहन लेता है, लेकिन जब लिबास-ए-तक़वा साथ नहीं होता ना, तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, बड़ी बड़ाई अपनी आ जाती है उसके अंदर, कि मैंने बहुत जो है वो महँगे कपड़े पहन लिए, बहुत बड़े डिज़ाइनर का कपड़ा मैंने पहन लिया और पहनकर निकलते हैं, बड़ा यूनिक है और अपनी कि मैंने फलाँ डिज़ाइनर से इसको बनवाया है। अब इसके बाद वो जो इंसान ने लिबास पहना हुआ होता है ना, उसका असर इंसान की चाल-ढाल, बोल-चाल, सोच सबके ऊपर होता है। और उस वक़्त ऐसा लगता है कि सारे तो बहुत छोटे हैं मुझसे, ये क्या चीज़ है? मैं आज क्या लग रही हूँ? तो ये वो चीज़ है जिससे मना किया गया कि लिबासे तक़वा भी तो पहन लिया करो। और अगर आज तक हमने नहीं सोचा, तो अब हम सोचें कि जब हम कोई कपड़े पहनकर तैयार होते हैं किसी शादी के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी ख़ास जगह जाने के लिए, तो जो हमारे सबसे महँगे वाले कपड़े हैं ना, वो निकालें और सोचें कि ये जो मेरा महँगा लिबास है, ये लिबासुत-तक़वा भी है या नहीं? मैंने खूबसूरत लिबास तो पहनना है, अल्लाह ताला की अता है, खूबसूरत लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपका वो खूबसूरत लिबास, लिबास-ए-तक़वा भी होना चाहिए।
اور تقوی آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ دل کی حالت جو ہے وہی تقوی کہلاتی ہے۔ خوف خدا جو انسان کے دل کے اندر ہو وہ اس کے لباس سے بھی نمایاں ہونا چاہیے۔ کھولیے گا اپنی وارڈروب اور چیک کیجیے گا کہ میری وارڈروب لباسوں سے تو بھری پڑی ہے، لیکن کیا مجھے اپنے وارڈروب میں کوئی لباس تقوی بھی ملے گا یا نہیں؟ جو بیسڈ ہے، جو اللہ کی نظروں میں ہمیں خوبصورت بنائے گا، وہ لباس۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یعنی لباس بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لباس کو دیکھ کر بھی اللہ کی یاد آ جانی چاہیے، وہ لباس لباس تقوی ہے۔ لیکن اکثر لباس پہنتے ہوئے ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا، لباس خریدتے ہوئے ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا۔ شیطان کا پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، فحاشی، انسان کو ننگا کر دینا، اس کی حیا کو ختم کر دینا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ان کا لباس ہی تو اس نے سب سے پہلے اتروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو جس دن انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اور ان عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں، ایک جملہ جسے سننے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے ساری چیزیں داؤ پر لگائی ہوئی ہیں۔ کوئی خواتون نکلتی ہیں قیمتی جوڑا پہن کر اور یہ سوچتی ہیں کہ آج مجھ جیسا ہو تو نکل کر سامنے آئے، آج میرے جیسا کوئی نہیں۔ 10,000 کا میک اپ کرا لیا، 50,000 کا جوڑا پہن کر صرف ایک جملہ سننے کے لیے نکلی ہیں، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل۔ اور کیا سوچ ہے کہ آج کوئی مجھ جیسا ہو تو نکل کر سامنے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا غصہ ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ سبحان اللہ، ایک جملہ انسان کو اتنا گرا دیتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے لباس ضرور چیک کیجئے گا کہ جو لباس ہم پہن رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے لباس تو پہن لیے لیکن لباس تقوی کو ہم نے اتار دیا ہو۔ سورہ توبہ آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اللہ نے ناپسند کر لیا ان کا اٹھنا۔ آج ہماری جو تعداد ہے نا، 30 لوگ ہیں ہم آج۔ غور کیجئے اس بات پر کہ اللہ فرما رہا وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کر لیا ان کا اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا ہی نہیں لگتا ان کا اٹھنا، تو اللہ نے ان کو بیٹھا ہی رہنے دیا۔ یہ ہے اللہ کی سزا۔ جو آیت ہم ظاہر میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر ہم اس پر غور کریں، اتنی بڑی سزا ہے اس میں بندوں کے لیے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے نا تو اللہ کی سزا آتی ہے۔ جب کسی بندے کے اندر کوئی کھوٹ ہوتی ہے تبھی وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا سزا ملی، میں نے تو یہ کام کیا، مجھ کو میرے اوپر کون سا عذاب آ گیا۔ حالانکہ انسان کو سزا ہی مل رہی ہوتی لیکن اس کو معلوم نہیں چلتا۔ انسان کہتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑی، مجھے کون سی سزا مل گئی، میرے اوپر کون سا آسمان ٹوٹ پڑا، میں نے اگر بے پردگی کر لی تو کیا ہو گیا، میں نے اگر فلاں سے مانگ لیا تو کیا ہو گیا، میں نے جھوٹ بولا تو کون سا میرے اوپر عذاب آ گیا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے سے دور کر دینا یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ ہم سے منہ پھیر لے۔ یہ سزا ہی تو ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، یہ سزا ہی تو ہے کہ اللہ ہم سے خفا ہو جائے۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اسی طرح وہ یہاں پر ایک غزوے کا ذکر ہے کہ وہ منافقین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو بڑا پلان تھا کہ ہم بھی نکلیں، ہم بھی جائیں۔ تو اگر پلان تھا تو تمہاری تیاری اگر تھی تو پھر کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل میں اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں، فَثَبَّتَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سست کر دیا، اللہ نے ہی ان کا بیٹھنا ان کا پسند ہی نہیں کیا۔ جو کوئی بہانہ کرتا ہے نا کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں پریشانی ہے، یہ مصروفیت ہے، مجھے وہ کام ہے، اس کو بلایا جائے نا کسی کو دین کی طرف تو وہ کہتے ہیں نا اصل میں ہماری یہ مصروفیت ہے، کرنا تو ہمیں بھی تھا، آنا تو ہمیں بھی تھا، ہماری بڑی پلاننگ تھی، نیک تو ہم نے بھی ہو جانا تھا، لیکن میری یہ چیز ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں درس لوں اور پڑھوں وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا کریں، میں بھی کوشش تو کرتی ہوں کہ فجر کے لیے اٹھوں لیکن نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو نیکی کی توفیق مل جانا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا،
اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے جڑنا، یا اس کے راستے میں کوئی جانی یا مالی قربانی دینا، یا اس کے راستے کے اندر اپنا کچھ لگانے کی یا وقت نکالنے کی، کوئی بھی نیکی کرنے کی جو توفیق ہوتی ہے یہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چنتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کی توفیق دیتا ہے، ورنہ تو نیکی کے بہت سارے مواقع آتے ہیں اور ہمارے سامنے سے نکل جاتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا۔ اور بعد میں خیال آتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ نیکی کر لیتی، یا جو بھی ہمارے جواب ہوتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں منافقین کہ ہاں ہاں ہمارا تو ارادہ تھا جانے کا، ساتھ میں آپ کے نکلنے کا، آپ کو جوائن کرنے کا، اسی طرح میرا تو ارادہ تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں ولیکن کریہ اللہ بعاصم، لیکن اللہ نے ہی تمہارا جانا قبول نہیں کیا، اللہ نے ہی تمہارا شامل ہونا قبول نہیں کیا، اللہ کو ہی تمہارا یہاں بیٹھنا پسند نہیں، اللہ کو ہی پسند نہیں تھا کہ تم یہاں پر آتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ہی پسند نہیں ہے کہ تم اس کے آگے جھکو، اللہ کو ہی پسند نہیں ہے کہ تم اس کے راستے میں کوئی کام کرو، اللہ کو ہی پسند نہیں ہے کہ تم اس کے لیے وقت نکالو، اللہ کو ہی پسند نہیں ہے کہ تم اس کے کلام کے ساتھ جڑو، تو ہم انسانوں کی ہی کھوٹی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ایسا کرتا ہے۔ اللہ خود نہیں دور کر دیتا اپنے آپ سے کسی کو، اللہ خود میں نہیں کہ مجھے یہ پسند یہ نہیں پسند، بلکہ ہمارے اندر ہی کوئی کھوٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اپنی طرف سے تو بڑے اسمارٹ بن رہے ہیں منافقین کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی اتنی مصیبت میں جائیں، اتنا لمبا سفر جو ہے ہم کریں اور اتنا ٹائم لگائیں، گرمی میں جا کر وہاں پر سڑیں۔ یہ ایک غزوے کا ذکر تھا جس کے ضمن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، تو اتنی دور جانے کی ہمیں کون سی ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم نے کیا وہاں پہ نہیں جانا تھا، تم نے کیا نہیں چاہا، ہم نے ہی جو ہے وہ تمہارا جانا قبول نہیں کیا۔ تو جو لوگ اپنی یہ مجبوریاں بتاتے ہیں نا کہ ہم تو چاہتے تھے لیکن کیا کریں مجبوریاں اتنی ہیں، نہیں نہیں ہم نے ایسا چاہا تھا، تو اگر تم چاہتے تو تم تیاری کرتے، تو تم کوشش کرتے، اور جب تم کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں ضرور شامل ہو جاتی۔ اور تم نے کیا چاہنا تھا، اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ تم جڑو، کیونکہ اللہ کو نہیں پسند تمہارا نکلنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور کر دے یا اپنے راستے کی توفیق ہم سے چھین لے۔ اور دیکھیں جو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ انسانوں کی اپنی کوئی حرکتیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے۔ توفیق ہی نہیں ملتی پھر اس کے لیے پھر یہ بہانے آتے ہیں نا کہ پھر بعد میں ایکسکیوز کرتے ہیں کہ وہ جی ہم کرنا تو چاہ رہے تھے مگر ایسا نہیں تھا، لیکن تم کچھ بھی کہو اللہ ہی نہیں چاہ رہا کہ تم آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے، مگر جب انسان ہیلے بناتا ہے، جان چھڑاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موقع چھین لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے۔ مثلاً باپ کہتا ہے نا کسی اپنے بیٹے سے کہ یہ کام کرو اور بیٹا بہانے کرنے لگتا ہے، تو غیرت مند باپ کیا کہے گا کہ اب مت کرنا، اب مجھے تم سے کام چاہیے ہی نہیں، اب تو تم اٹھنا ہی نہیں، اب مجھے تمہارے کام کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ جو قرآن کی طرف بھی آپ کو بلایا جاتا ہے نا، اور اس سے جو ہم اور آپ جان چھڑاتے ہیں، نہیں مجھ سے یہ نہیں، وہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں وغیرہ وغیرہ، باقی سارے کام دنیا کے ہو رہے ہیں۔ پھر اب یہ کام ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کا کام ہمارا اسی نے لے لیا ہے، ساری زندگی کا ٹائم ہمارا اسی میں لگ جانا ہے، تو کہیں میرا سارا ٹائم اسی میں نہ چلا جائے، ہائے ہمارا کتنا وقت پتہ ہی نہیں چلا اسی پہ لگ گیا، پتہ ہی نہیں چلا ساری چیزیں ہی ایسا لگتا ہے ہماری اگر ہم یہ درس لے لیں گے، اس کلاس میں شامل ہو جائیں گے تو ہمارے سارے کام اسی میں اٹکے رہ جائیں گے۔ حالانکہ جو قرآن سے جڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں، وہ بھی سارے کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ لگنے لگے کہ یہ میرا ٹائم چلا جائے گا اور میرا سارا کام اس میں لگ جائے گا اور اس سے جان چھڑائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا اٹھنا پسند نہیں کرتا ایسے بندے کا۔ حالانکہ اگر وہ ایسا نہ کرے اور اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، پھر سنبھال لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ اس کام کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا، اس کے وقت میں اور برکت شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب ارادے ہی نہیں ہوتے تو پھر سارا کام بگڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ کلام جن کے ارادے ہی نہیں ہوتے نا نیکی کرنے کے، ان کو بڑا غیرت دلانے والا ہے کہ وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس کو ایسے ہی ٹال دیا، ایسے ہی چلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی پسند نہیں کیا تمہارا نیک کام میں شامل ہونا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے پھر تم بیٹھے رہو، یعنی جو بیمار ہیں، سست ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے ساتھ تم بھی پڑے رہو۔ نیکی کی توفیق تم سے چھین لی گئی، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کبھی بھی نیکی کی توفیق نہ چھین۔
دیکھیں آپ کی اسکرین پر جو آیت ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں، ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا. یہ بات کافی ہے ساری باتوں سے بڑی کہ ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا. کس سے نہیں کرتا؟ من کان خوانا اثیما، جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت ہی نہیں کرتا. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے محبت کرتا بھی ہے اور بعض لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو اس کی نظروں سے گر جاتے ہیں. تو ابھی دیکھیں ہمارا کیا ہے، اگر ہم کسی انسان کی نظروں سے بھی گر جائیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہائے میں اس کی نظروں سے گر گئی، ہائے اب وہ مجھے پسند نہیں کرتی، ہائے میں اب اس کی گڈ بک میں نہیں ہوں، ہائے یہ تو انسان ہے. تو ہمیں اتنا صدمہ ہو جاتا ہے. اب سوچیں ذرا کہ وہ جو اللہ کی نظروں سے گر جائے وہ کون ہے؟ خوان اور رسیم، خیانت کرنے والا. تو ایک تو یہ بھی خیانت ہے. ہم عام طور پر خیانت سمجھتے ہیں صرف چوری کو، کہ کسی نے چوری کر لی تو خیانت ہو گئی. حالانکہ اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی خیانتیں ہیں، صرف یہی ایک خیانت نہیں ہے. آیت کا جو شائع نزول ہے نا، کس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ایک عمومی معنی بھی اس کے کہ اللہ محبت نہیں کرتا اس سے، من کانا، جو کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اپنے آپ کو بڑا نیک پرہیزگار کہتا ہو، چاہے وہ خود کو نمازی کہے، چاہے اپنے آپ کو بڑی بی بی پاک کہتی پھرے، چاہے کوئی حجن ہو جائے، تہجد گزار سمجھتے ہو اپنے آپ کو، کتنی بڑی پارسا کیوں نہ بنتی ہوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا من کانا، جو کوئی کیا ہو، خیانت گار گناہ گار ہو. تو پھر کیا پلے لگا اس کے؟ کس کام کا رہ گیا وہ انسان جو اللہ ہی کی نظروں سے گر جائے، جو اللہ ہی کی محبت سے دور ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، میں بڑی ہوں، وہ میں بہت بڑی ہوں، بہت اعلیٰ ہوں، اپنے کتنے بھی گن گاتا رہے، اگر وہ اپنے آپ کو کتنا بھی نیک سمجھے، ہم نے پیچھے پڑھا نیک ہو، متقی سمجھے، اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، اگر وہ خیانت کرنے والا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے محروم ہے. اور گناہگار کے اندر سارے گناہگار آ گئے. دیکھیں خیانت کرنے والا اور گناہگار، ان دو سے اللہ محبت نہیں کرتا. خیانت کیا چیز ہے؟ کیا صرف چوری خیانت ہے یا اور بھی کوئی چیزیں خیانت ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر ہوں، ان ذمہ داریوں میں خیانت کرنا بھی جو ہے وہ، ان ذمہ داریوں میں لاپرواہی کرنا بھی خیانت ہے. جیسے آپ کو کوئی جاب ملی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے، آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں ڈنڈی مارنا، کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آرام کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ خیانت. کسی کے پیسوں میں جو ہے وہ کسی طرح سے تجاوز کر لینا، کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے، آپ نے اس میں کوئی کمی بیشی کر لی. یا بہت سے لوگ یہ کمیٹی BC اس میں اس کا پیسہ جمع کرتے ہیں، اپنا حصہ تو لے لیا، اس کے بعد کسی کا کچھ پتہ نہیں. یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. ہوں اسی طرح خیانت صرف چیزوں کی نہیں ہوتی، پیسوں کی نہیں ہوتی، نظروں کی بھی خیانت ہوتی ہے. نظریں بھی خیانت کرتی ہیں. جی ہاں، نظریں کیسے خیانت کرتی ہیں؟ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ انسان کی آنکھیں بھی خیانت کرتی ہیں. دیکھیں ان نظروں کا جہاں پہ دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، اس سے ہٹ جانا آنکھوں کی خیانت ہے. نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کی خیانت ہے. اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ آئے آپ اپنے نوٹس کھول کر رکھ لیں اور دیکھ لیں، لکھتے رہیں، جو نہیں آتا ہے اس کو بھی دیکھ دیکھ کر لکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک خیانت ہے. تو اللہ تعالیٰ خوان سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح عورت کی عزت اس کے لیے جو ہے وہ امانت ہے نا، اس کے کہیں اور تعلق بڑھا لینا یہ بھی خیانت ہے. تو ایک چیز نہیں ہے، خیانت کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ دے دیا، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کس کو؟ وہ گر گیا وہ شخص اللہ کی نظروں میں جو خوان ہے، خیانت کرنے والا ہے. اور پھر کن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یاد رکھیں قرآن پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے نہیں کرتا ہے. خیانت کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا جو ایماندار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. جو مختالن فخورا، یہ بھی لفظ آیا قرآن پاک کے اندر، فخر کرنے والا، بڑائیاں بگاڑنے والا، اترانے والا اور تکبر کرنے والا، شو مارنا، ہے نا. یہ تمام چیزیں اس بات کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیں
کسی کے اندر یہ بات آ جائے کہ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ اور میری تعریف کر رہے ہیں، ساری چیزیں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ہو رہی ہیں، اور یہ کرنا ہے کہ کہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے میں اللہ کی نظروں سے تو نہیں گر گئی۔ کیا فائدہ ایسے شو آف کا، ایسے دکھاوے کا، کیا فائدہ ایسے اسراف کا کہ اگر اللہ ہی محبت نہ کرے؟ اور اللہ محبت کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرے، جو جسے جو ہے وہ اپنی نیندوں سے زیادہ تہجد پیاری لگے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی بارہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل السلام سے فرماتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، اور پھر وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سارے فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ اس سے اللہ اور جبرائیل محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو، ہے نا؟ اور دیکھیں پھر اس شخص کا نام آسمانوں میں بلند کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! ایک ایسا شخص جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! تو خیانت کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے نا؟ افیم سے بھی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ افیم کیا ہے؟ افیم دیکھیں، آسمہ جو ہے وہ اونٹنی کو کہتے ہیں، ایسی اونٹنی جو تیز چل سکتی ہے لیکن پھر بھی سلو سلو چلتی ہے جان بوجھ کے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار کو، آثم کو بھی پسند نہیں کرتے، اثیم کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ گناہ سے بچ سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور بہانے اس کے لیے ایکسکیوزز دے رہے ہیں، ہم کہ اکیلے تو نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں، آج کل تو یہ ٹرینڈ ہی چل رہا ہے، ہر کوئی ایسا کر رہا ہے۔ تو ایسے کرتے وقت ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گنہگار، خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا۔ اور دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کے لیے تو یہ آیت خنجر ہے کہ دل میں وہ کہتا ہے کہ ہائے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤں۔ خیانت کرنے سے پہلے اس کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں میں اللہ کی محبت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کوئی بھی روح جس کے اندر ایمان ہے، جسے اللہ سے محبت ہے، وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے کچھ بھی چھوڑنا پڑ جائے، کیسے بھی حالات آئیں، میں سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے رب کی محبت نہیں چھوڑ سکتی۔ سبحان اللہ! ٹائم آج بہت تیزی سے جا رہا ہے، یا شاید میں اپنی باتوں کو طول بہت دے رہی ہوں بار بار۔ سبحان اللہ! ابھی تو ہمارے کافی ٹاپک باقی ہیں اور وقت بہت کم ہے۔ ہمارا ایک ٹاپک یہ بھی ہے، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اس کا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ جو ہے خبیث کی کثرت زیادہ ہو، انسان کو اپنی طرف متاثر کرے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم اگلے ہفتے پڑھتے ہیں۔ ابھی ٹائم بہت کم ہے، کچھ اور ضروری باتیں آپ سے کرنا تھی۔ اچھا، ابھی آپ کی آج ایک دوسری کلاس بھی ہے، ایک چھوٹی سی موضوع تو بہت سارے ہیں، آج کلیئر نہیں ہو پائیں گے۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اپنے رب سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم اس بات پہ غور کریں، کیا ہم نے کبھی اللہ سے بات کی؟ ہوں؟ یا اس طرح سے کہ بھائی جیسے ہی میں نے کوئی چیز چاہنی ہے، مانگنی ہے، تو بس اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے مجھے بس یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، میرا یہ کام بن جائے اور وہ مشکل آسان ہو جائے۔ کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے باتوں کی لمٹ یہیں تک ہے؟ کیا ہماری صرف یہی باتیں ہیں اللہ سے؟ یا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمیں اپنے رب سے بات کرنی ہے، اللہ سے بات کر کے دیکھا جائے۔ ہمارے اللہ سے جس سے تعلق ہوتا ہے، محبت کی باتیں کی، ہم نے تعلق کی باتیں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے شرکت، اللہ کی توحید کی بھی بات کی، اللہ کی محبت کی بات کی، اللہ کس سے محبت کرتا ہے، کس سے نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اللہ سے کبھی بات کی؟ عام طور پر دیکھیں، ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں؟ یا پھر اللہ سے ہماری باتیں اتنی ہی ہیں کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے، یہ مشکل آسان کر دے، اور فلاں مصیبت کو ٹال دے، مجھے یہ دے دے، یہ دے دے۔ کیا اتنا ہی ہمارا اللہ سے تعلق ہے کہ میں اللہ سے مانگوں اور مجھے مل جائے بس؟
अगर नहीं मिला तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँ, है ना? कि अल्लाह ने मेरा ये काम नहीं हुआ, हाय मैंने तो अल्लाह से बड़ी मदद माँगी थी, मुझे नहीं मिला। क्या हमारा इतना ही ताल्लुक है? और अगर ऐसा है तो ये नहीं होना चाहिए। बेशक आप माँगे, ज़रूर माँगे, अल्लाह ही से माँगे और वो ही अता करने वाला है। लेकिन आपकी रिलेशनशिप का ये बेस सिर्फ़ यही तो नहीं कि मैं कुछ ऑर्डर करूँ और कोई दुआ करूँ तो बस वो पूरी हो जाए और मेरे काम बनते चले जाएँ। अल्लाह ताला सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए है कि वो मेरे सारे काम बनाते चले जाएँ, दैट्स इट। अगर यही सोच है तो बहुत ही लो है। हुँ? आप ये अल्लाह ताला के बारे में ये जो नज़रिया है हमारा ये नज़रिया हमें नहीं रखना चाहिए। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। हमने तो अल्लाह की कद्र पहचानी ही नहीं जैसा उसका पहचानने का हक़ था। अल्लाह ताला के सामने जब बैठें दुआ के लिए हाथ उठाएँ और जब अल्लाह ताला से बात करें, तो वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई बहुत ही किसी मुश्किल में हो, मिसाल के तौर पे हम देखें कि कोई कैदी है और वो अपने जेलर के साथ कैसे बात कर रहा है या कोई ऐसा मरीज़ है, जो बिल्कुल बुरी हालत में है, मरने के करीब है। हुँ? तो उसके लवाहिकीन को लगता है कि अब जो है ये डॉक्टर ही यही डॉक्टर है जो इसको बचा सकता है, इसका इलाज कर सकता है, तो वो उस डॉक्टर के साथ कैसे लजाजत से बात करते हैं, किस तरह उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं और कैसे अपनी बेबसी का इज़हार करते हैं और कैसे-कैसे उसकी मन्नत समाजत की हद तक चले जाते हैं। कैसे उसके सामने अपने आप को बिल्कुल नीचा कर देते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही अमीर कबीर क्यों ना हो। इस तरह अगर कोई मुजरिम भागा हुआ है बहुत अरसे से, और कोई उसको अचानक से पकड़ लेता है, तो फिर वो पकड़ने वाले के सामने कैसे हाथ जोड़ता है, कैसे लजाजत करता है, कैसे उसके सामने आँसू निकालता है ना? या इस तरीके से किसी औरत से कोई गलती या कोई गलत काम हो जाता है ना, अच्छा माशाअल्लाह नसरीन बातें करती हैं अल्लाह से, सुभान अल्लाह शिफ़ा भी करती हैं। तो कोई बुराई या फ़हाशी का काम अगर किसी औरत से हो जाता है और उसका किसी को पता चल जाता है, उसके बाद उसके दिल में वो कैसा डर पैदा हो जाता है, कैसे वो उसके हाथ-पैर जोड़ती है, माफ़िया माँगती है, कैसे रोती है कि देखें हमारी ये बात जो है आप किसी को बताइएगा नहीं या हमें माफ़ कर दीजिए, है ना? तो हमारा अल्लाह के सामने ऐसा ही रवैया होना चाहिए, जैसे एक भागा हुआ मुजरिम, जैसे एक बेबस लाचार इंसान, हुँ? जिसको रब ही रब नज़र आ रहा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उसके आगे कोई उसके आगे-पीछे है ही नहीं। हमारा अल्लाह से ताल्लुक इस तरह का होना चाहिए कि जब बैठें और उसके आगे सर झुकाएँ, और अपने हाथ उठाएँ और एक दिल के अंदर जो शर्मिंदगी का एहसास और आँखों में आँसू कि अल्लाह ताला हम तो तेरी कद्र नहीं पहचान पाए जैसी पहचानने का हक़ है। हम तेरा हक़ अदा नहीं कर सके जैसा तेरा हक़ अदा करना चाहिए था। हमारा रवैया जैसा तेरे साथ होना चाहिए था, जैसा हमारा एटीट्यूड तेरे साथ होना चाहिए था, अल्लाह हम वैसा नहीं कर सके। हमें ये इस बात पर गौर करना है। हमें किस तरह से बात करनी है अल्लाह ताला से, ये सीखना है सबसे पहले। और अगर हम यही नहीं जानते कि हमें अपने रब के सामने हमने रोना कैसे है, किस आजिज़ी के साथ अपने आप को बिल्कुल ज़लील करके, नीचा करके कैसे अल्लाह ताला से बात करनी है, अगर यही नहीं अभी तक हमें पता, तो फिर हमने अभी पहचाना ही नहीं अपने रब को। हुँ? हमने जाना ही नहीं अपने खालिक को कि वो कौन है, वो क्या हस्ती है। हमें अपने खालिक के सामने अगर बात ही नहीं करनी आई, तो हम कितनी भी डिग्रियाँ हासिल कर लें, है ना? अगर मुझे अपने मालिक के आगे अपनी बात को रखना ही नहीं आया, हमारा उसके साथ अभी रवैया ही नहीं सही है, तो फिर हमने अभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीखा। इस दुनिया में आए और चले गए और जाना ही नहीं कि अपने मालिक को, अपने खालिक को क्योंकि वो इंसान जब मायूस हो जाता है ना माँगने के बाद, तो ये कहता है ना लो जी मैंने इतने अरसे से माँगा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। इसका मतलब जो है उस शख़्स को पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला कौन है और उस पर कितनी नेमतों की अल्लाह ताला बारिश कर चुका है और उसकी अपनी क्या हस्ती है ये उसको समझ ही नहीं आई। क्योंकि माँगना तो बाद की बात है ना, पहले तो इंसान के पास जो है, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसके बावजूद जितना उसको मिला हुआ है, उसके ऊपर जो अल्लाह ताला की नवाज़िशें हैं, उन चीज़ों को तो नहीं पहचाना। उसके ऊपर से और माँग रहे हैं और वो भी कैसे माँग रहे हैं? बगैर किसी तज़ल्लुल के, बगैर किसी आजिज़ी के। ऑर्डर दे दिया अल्लाह ताला को, बगैर किसी शर्मिंदगी के, अल्लाह ताला हमारा ये हो जाए, नहीं हुआ तो लो जी, हम अल्लाह से ही नाराज़ हो गए। तो हमें अल्लाह से बात करते वक़्त अपनी कितने अपने ऊपर शर्मिंदा होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी आज हूँ, जिधर हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे इर्द-गिर्द है, मेरे रब ने मुझे इतना कुछ नवाज़ा है और मैं अभी तक अपने रब के एहसानात का शुक्र भी अदा नहीं कर सकी। अभी तक जैसे उसकी इबादत का हक़ है वो मुझसे अदा ही नहीं हुआ।
اور اس کے سامنے اندر ہی اندر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسوؤں کی جھڑی لگ جانا چاہیے کہ یا رب میں شرمندہ ہوں، یا رب میں شرمندہ ہوں، میرا سر تو اٹھ ہی نہیں سکتا تیرے آگے، میں کیسے سر اٹھاؤں؟ تو سیکھیں اپنے رب سے بات کرنا، سیکھیں اس کے سامنے سر جھکانا، سیکھیں اس کے سامنے شرمندہ ہونا، سیکھیں اس سے ڈرنا تاکہ اس سے ڈرنے کا بھی حق ادا ہو، اپنائیں لباس تقوی، بچیں شرک اصغر اور اکبر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس کے سمجھنے کا حق جو ہے ویسا ہم کو سمجھائے جیسا اس کے کلام کو سمجھنے کا حق ہے۔ ہم ان آیتوں کی گہرائیوں میں اگر ڈوبنا چاہیں تو ڈوب سکتے ہیں، ہم ان آیتوں کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتے جیسا ان میں جانے کا حق ہے۔ یہ چھوٹی سی کوششیں ہیں ہماری۔ اچھا دیکھیں، یہ ہمارا کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج بلکہ دسمبر میں جو یہ کرسمس کا جو سیلیبریشن کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری کلاس ہونی ہے 8 بجے۔ آپ سب اس میں ضرور شرکت کیجیے گا تاکہ ہم جانیں اور سمجھیں کہ یہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے اور کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ کرسمس کا سیلیبریشن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کرسمس میں وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ اس دن اللہ نے معاذ اللہ بیٹا جنا تھا، سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس درس میں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ضرور اس درس میں حصہ لیجیے گا۔ اور اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، کیا واقعی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی بھی تھی یا نہیں؟ سینٹا کلاus کا کیا ہے اور مسلمان اس کو منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی نظر میں کیا ہیں؟ بہت سارے ایسے موضوع ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ واضح کریں گے انشاءاللہ شیخ ابو عبداللہ عابد میر حفظہ اللہ۔ انشاءاللہ 8 بجے آپ لوگ جو ہے اس کلاس کو ضرور ضرور جوائن کیجیے گا۔ اچھا اس ہفتے بھی ہم انشاءاللہ ایک سنت بھی سیکھیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے، ہینڈ شیک۔ دیکھیں کووڈ سے اس کا بہت ہی کم ہو گیا، اب ہینڈ شیک کا بالکل ختم ہی ہوتی جا رہی ہے یہ سنت، تو ہمیں دوبارہ سے جو ہے اب اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنے خوش ہوتے ہیں کہ گلے لگ جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ملاتے، جبکہ ہاتھ ملانا جو ہے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس سے دونوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سنت کو آپ نے زندہ کرنا ہے کہ ہینڈ شیک کرنا ہے، اور ذکر ایک ذکر بھی دیکھتے جائیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں اپنی اذکار میں شامل کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ذکر کا لفظ آتا ہے وہاں پر کثیر کا لفظ ضرور آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، کثیر کا مطلب بہت زیادہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، بہت زیادہ کیا کرو، کبھی کبھی نہیں کہ اللہ کا ذکر کر لیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو جب یاد آ جائے تب نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر ہر وقت ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے۔ اور یہ جو ذکر جو خاص طور پہ ابھی میں نے بتایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کو جو کسی رنج میں یا کسی غم میں یا کسی مصیبت میں یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ تو ہم بغیر وضو کے بھی کہہ سکتے ہیں، اور جتنی دفعہ چاہیں اتنی دفعہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی خاص گنتی ہے اس میں یہ ذکر کرنا ہے، نہیں، آپ جب کسی مصیبت میں اپنے آپ کو محسوس کریں، جب کوئی رنج و غم پیش آئے تو بس کہنا شروع کر دیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ، وہ بہترین کارساز ہے۔ لہٰذا اتنا پیارا ذکر ہے کہ آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر چلنا بھی آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے کافی ٹاپک باقی ہیں لیکن معذرت چاہوں گی، آج وقت کا بالکل معلوم ہی نہیں پڑا، اور آپ کی نیکسٹ کلاس بھی ہے، تو یہیں سے آج اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہیں تو آپ چیٹ باکس میں ڈال دیجیے، میں دیکھ لوں گی۔ اور آپ نے اس مرتبہ جو ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے نا، بہت پراپر تیاری کرنی ہے کہ آپ کو اگلے ہفتے بھی کچھ نہ کچھ یاد رہے، اور میں بات کروں گی کہ ہمارے اس سے کہ وہ جو ہے آپ کی، میں آپ کا اورل ٹیسٹ لوں، ٹھیک ہے؟
آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کے حلقوں میں جڑنے کی اور لوگوں کو اس طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔